10 دن دکھائی دیتے ہیں نا، یا حسین کرتے ہوئے، تو انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اور امام علی مقام قسم خدا کی ان کی تو شان ہی نرالی، کیونکہ ان کے تو نام لینے سے ہی جسم کے اندر جان آ جاتی ہے، اور ان کا نام لینے سے جو مردہ روحیں ہوتی ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کا اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم تو کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہم تو کے پاس ہے، وہ سیدنا امام حسین کا صدقہ ہے۔ جو کچھ بھی آج ہم تم جو مسلمان کہلا رہے ہیں نا، مسلمان جو آج ہم تم مسلمان کہلا رہے ہیں، یا یہ مسجدوں کی بقا ہے، یا جو قرآن کی جو تلاوت ہے، یا ممبروں سے خطبے ہو رہے ہیں، اور مسجد کے میناروں سے جو اذانوں کی آواز آ رہی ہے، اس میں صدقہ ہے سیدنا امام علی مقام کا، ان کا صدقہ ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد منانی چاہیے، اور اپنے بچوں کو ہمیں ان کی یاد دلانی چاہیے، تاکہ ہمارے بعد یہ ہمارے بچے اس کام کو سنبھالیں۔ ہم تم تو کب تک رہیں گے؟ ایک دن مطلب وکٹ آؤٹ ہونا ہی ہے، وکٹ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے جانے کے بعد معاذ اللہ دین ختم ہو جائے گا۔ دین کی بقا کی ذمہ داری تو اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے نا، اور تا قیامت تک ہزارہا مطلب یہ ہے کہ آندھی نہ آئیں گی، ہزارہا آندھی آئیں، اور یہ قسم خدا کی وہ اسلام ہے کہ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ بہت ساری یہ سوچتے ہیں کہ جیسے متھرے کا مطلب یہ ہے کہ پیڑا ہے اٹھا کر مطلب یہ کہ کھائیں گے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ بڑے بڑے سرما آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، اسلام نے بڑے بڑے ظالموں کا دور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آج ان ظالموں کے نام و نشان مٹ گئے۔ قسم خدا کی امام حسین کے نانا کا دین آج بھی زندہ ہے، امام حسین کے نانا کا دین آج بھی زندہ۔ بڑے بڑے سرما آئے، بڑے بڑے پاورفل آئے، ایسے ایسے پاورفل آئے کہ جنہوں نے دین الہی چلایا تھا، اور پورے ہندوستان پہ جن کی توتی بولتی تھی، اور اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اس وقت ان کی توتی بولتی تھی، آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا یا ان کے نام سے کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، مگر قسم خدا کی یہ دین مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، اور سوئے قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ اس کی جڑوں میں جو خون ہے وہ سیدنا امام حسین کا خون ہے۔ اس درخت کو جو لگایا ہے نا کربلا کے اندر، سیدنا امام علی مقام نے لگایا۔ آئسل میں مدینہ شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مکہ کی وادیوں سے جو آقا نے اعلان کیا تھا، تو اس شجر کو جو مطلب یہ ہے امام علی مقام کا خون اس شجر کو ملا ہے، اور اس شجر کو جو خون امام علی مقام امام حسین کا ملا ہے، تو اس خون کی رنگت سوئے قیامت تک رہے گی، سوئے قیامت تک رہے گی۔ زمانے آئیں گے بدلیں گے، ابھی تو کچھ نہیں ہے، آگے دیکھیے ابھی آگے کیا ہوتا ہے آئس میں۔ اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس لیے ہے پیارے ہم تو نے سیدنا امام علی مقام امام حسین کے واقعے سے درس حاصل نہیں کر رہے ہیں، یا ان کے مشن کو ہم بڑھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر سیدنا امام علی مقام امام حسین کی ہم نے سیرت کو اپنا لیا ہوتا، اور قسم خدا کی جیسے امام حسین سے ہم محبت کا دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں، ایسے ان کی سیرت سے محبت کر رہی ہوتی تو زمانہ جھک کر آج بھی ہمیں سلام کر رہا ہوتا، ایسے زمانہ آج بھی ہمیں سلام کر رہا ہوتا، مگر ہم نے صرف زبان کی حد تک سیدنا امام علی مقام کے نام کو استعمال کیا ہے، ہم نے روح میں امام حسین کے نام کو نہیں اتارا۔ کیا ہے؟ زبان، جیسے کہتے نہیں کہ ایک ذائقے کے لیے
کہ بس ذائقہ لیا اور بعد میں ختم ہو گئی. تو ذائقہ جو لیتا تو پھر اس سے پیٹ تو بھرتا نہیں ہے نا. پیٹ اس سے نہیں بھرتا، پیٹ اس سے بھرتا جو پیٹ بھرنے کے لیے چیز کھائی جائے. تو امام عالی مقام امام حسین کا نام جو ہے وہ ذائقے کے لیے نہیں ہے یا اپنے آپ کو سنی کا ٹائٹل لگوانے کے لیے نہیں ہے. امام حسین کی ذات وہ ہے جو ان سے محبت کر لیتا ہے. آقا فرماتے اس سے رب محبت کر لیتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ رب کے پیارے ہو جائیں، رب کے پیارے ہو جائیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تم حسین سے محبت کریں. ہمیں یہ چاہیے، مگر محبت ہونی چاہیے. کیا ہے؟ محبت ہونی چاہیے. وہ ہرا کپڑا پیلا کپڑا پہن کر یا لال کپڑا پہن کے یا ننگے پاؤں چل کر یا مرثیے گا کر 10 دن، وہ محبت کسی کام کی نہیں. اور اس محبت سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس محبت سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے. اگر قسم خدا کی سچی محبت امام عالی مقام کی دل میں ہو تو ایک ہی ہزاروں پر غالب آ جائے. ایک ہی ہزاروں پر غالب آ جائے. تو انشاءاللہ جب تک میں رہوں گا اپنے بزرگوں کا فیضان تمہیں پہنچاتا رہوں. آئے سن میں ہاں میں مطلب یہ کہ الحمدللہ اپنے بزرگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ میرے پاس ویسے تو کوئی ایسا ذخیرہ نہیں ہے اعمال کا، بس یہ بزرگوں کی نسبت ہے. اللہ اس نسبت کے صدقے میں اگر اپنا کرم فرما دے تو بیڑا پار. اس نسبت کے صدقے میں ویسے ایسا کوئی اعمال ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ صاحب مطلب یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ نمازوں کا ذخیرہ یا صدقات یا فطرات ہمارے پاس ہے. بس یہ جو ہمارے بزرگوں کی محبت ہے، اللہ اس محبت کے صدقے میں اگر وہ اپنے کرم سے کچھ عطا کر دے تو بیڑا پار ہے. ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ ہی خبردار ہے کہ کیا حال ہوگا. دیکھیے ایک حدیث مصطفیٰ میں آپ تک پہنچاؤں. یہ حدیث مصطفیٰ جو ہے ترمذی شریف میں ہے اور اس کو حضرت امام عالی مقام امام حسین نے اپنے نانا سے روایت کیا. سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اپنے نانا جان سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ اچھا یوں اگر ہم تو مطلب یہ کہ سوچے تو کنجوس کس کو کہا جاتا کہ بھئی جو مال خرچ نہیں کرے، ہے نہیں؟ جو مال خرچ نہیں کرے یا اپنے بچوں پر مال خرچ نہیں کرے یا اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں ان کی پرورش نہیں کرے یا سماجی کوئی بھی معاملات ہو تو اس میں کنجوسی دکھائے. یہی تو ہے نا آج. یہی کہ ہم تو اسے ہی کنجوس سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال کو مطلب یہ کہ چھپا کر رکھے اور اس کو خرچ نہ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہ کرے، سماجی کام میں بھی خرچ نہ کرے یا اللہ اور اس رسول کے نام پر بھی وہ خرچ نہ کرے. تو ہم تم اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. وہ بھی کنجوسی ہے، مگر سب سے بڑا جو کنجوس ہے، جو سب سے بڑا کنجوس ہے وہ کون ہے؟ سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس وہ ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو. آقا فرمانے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ سب سے بڑا کنجوس. کون ہے سب سے بڑا کنجوس؟ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو اور ذکر مصطفیٰ سننے کے بعد اس کی زبان پر درود مصطفیٰ نہ آئے تو وہ سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا کنجوس ہے. تو پڑھیے ایک مرتبہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. یہ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا کنجوس ہو. تو جہاں ذکر مصطفیٰ جب سنو تو فوراً زبان پر ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہت ساری درود ہے، فوراً ہمیں پڑھنا چاہیے. سیدنا امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نام ہے وہ سب آپ جانتے کہ حسین ہے. آپ کا نام امام حسین. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبط رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ریحانۃ الرسول ہے، یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پھول ہیں۔ 5 شوال المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی، اور ہجری جو تھی وہ 4 ہجری ہے۔ 4 ہجری کو آپ 4 ہجری شوال المعظم کی 5 تاریخ کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک اس دنیا میں تشریف لے کر آتے۔ یہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تبارک جو ہے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے دوسرے نمبر کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے جو ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی، جن کو امام حسن مجتبی بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کی ولادت جو ہے، پیدائش جو ہے حضرت امام حسن کی، وہ رمضان شریف میں ہوئی۔ کیا ہے؟ ان کی رمضان شریف میں ہوئی ہے، اور حضرت امام حسین کی شوال المعظم میں ہوئی۔ شوال المعظم میں، یعنی یہ شعبان جو میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا نا کہ رمضان کا پڑوسی ہے، تو یہ بھی نسبت ہے دونوں میں، کیا دونوں بھائیوں میں ایک ہی مطلب یہ کہ آگے پیچھے، کیا آپ رمضان شریف میں تشریف لے کر آتے ہیں بڑے شہزادے، اور آپ شعبان المعظم میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اس جگہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھ کو یاد آ رہا، آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یعنی حسین بھی پھول ہیں، حسن بھی پھول ہیں، حسین بھی پھول ہیں، حسن بھی پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین کو اپنے پاس بلا کرنا آپ سونگتے تھے، ان کو سونگتے تھے۔ تو ہم تم بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، نواسا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، تو ہم تم بچوں کی پیشانی چومتے ہیں، گال پر اس کے بوسہ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا ہم تم پیار، جب اس سے کرتے تو پیار کرتے تو یہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر کبھی ہم تو نے اپنے نواسے کو یا بیٹے کو یا پوتے کو کبھی سونگا ہے؟ بولیے، کبھی ہم تو نے سونگا یا کسی کو سونگتے ہوئے تم نے دیکھا؟ ہم تم کبھی نہ اپنے بیٹے کو یا پوتے کو یا نواسے کو سونگتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سونگا کرتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میرے ان دونوں بیٹوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میرے ان دونوں بیٹوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے، جنت کی جب آقا فرماتے طلب ہوتی ہے، تو میں ان دونوں شہزادوں کو سونگتا ہوں، اور ان کے سونگنے سے مجھے قرار آتا ہے، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ان سے دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اچھا عادت کریمہ یہ تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ نماز فجر پڑھاتے یا اور بھی وقت کی جو نماز پڑھاتے تو نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنا چہرہ مبارک اپنے صحابہ کی جانب کرتے، اور تمام صحابہ جو ہے وہ چہرے بدوحا کا دیدار کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ملاقات کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا حال چال پوچھتے، ملاقات بھی کرتے، مصافحہ بھی کرتے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے۔ آج تو مصافحہ کرنے کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں نے نکال دیا، یا سنی کیوں نکالتے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ آقا کے صحابہ خود اللہ کے رسول سے ہاتھ ملاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بوسہ بھی دیتے، چوما کرتے۔ یہ بے شمار اس طرح کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المعظم کی 5 تاریخ کی فجر کی جو نماز ادا کی، آقا نے اپنے صحابہ سے ملاقات نہیں کی، حضرت علی کو اپنے ساتھ میں لیا۔ بہت طویل واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ، اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تھوڑا سی یہ کہ برکتاً یہ واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بات سنائی جائے گی، یا محرم شریف میں اگر جب تک زندگی بخیر رہی تو حضرت علی شیر خدا کو اپنے ساتھ لیا، اور لینے کے بعد آقا نے کسی سے بات نہیں کی، اور سیدھے مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لے گئے۔ اور باہر تشریف لے جانے کے بعد میں حضرت علی کے ساتھ ہیں،
اور حضرت خاتون جنت حضرت علی شیر خدا کے گھر کے اندر داخل ہوئے. جب دروازے پہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی آج تمہارے گھر اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ابھی آپ کو بھی معلوم نہیں، آپ بھی مسجد نبی شریف میں فرمایا کہ علی اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا. دروازے پر آپ نے دربان بنا کر حضرت علی شیر خدا کو کھڑا کر دیا. حضرت علی شیر خدا دربان بن کر حضرت فاطمہ الزہرا اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں. اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد آپ نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت پڑھی. اللہ اکبر. اپنا لعاب دہن نکال کر بھٹی کے طور پر امام حسین کے منہ میں ڈالا. اب اندازہ لگاؤ کہ جس کے منہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن شروع میں گھٹی کی طور پر ماں کے دودھ سے پہلے جس کے منہ میں اگر کوئی غذا گئی ہے تو وہ اللہ کے رسول کا لعاب دہن گیا. اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ الفاظوں میں بیان بھی نہیں ہو سکتا. خالی یوں بیان کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا، مگر اس کی عظمت اور اس کے اندر کتنی حکمتیں تھی اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے کہ جس نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور جس کے منہ میں گیا وہی اس کو بتا سکتا ہے. وہی اس کو بتا سکتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے. سب سے پہلی غذا جو حسین اعظم کے شکم میں گئی ہے وہ پیغمبر اسلام کا لعاب دہن گیا. اور جب لعاب دہن گیا تو اللہ کے رسول نے اذان پڑھ کے کہا کہ حسین یہ تمہاری نانا جان کی آواز ہے. کیا کہا؟ حسین یہ تمہاری نانا جان کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا. تو امام حسین نے نظروں میں ہی نظروں سے نظریں ملائی نانا کی. اندازہ قربان جائیے، ایک ابھی پورے دن کے بھی امام حسین نہیں ہوئے، نظروں سے نظریں ملی، اور نظروں ہی نظروں میں امام حسین نے جواب دیا نانا جان اگر آواز آپ کی ہے تو کان سننے والے حسین کے. لوگ تو ممبروں پر مسجدوں میں گھروں میں بیٹھ کر حجروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کی دین کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو نیزے پر چڑھ کے بھی قرآن پڑھ کر زمانے کو سنا. آپ کی دین کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو زمانے کو نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں گا. اس زمانے نے یہ دیکھا، تاریخ آج بھی اس بات پر شاہد ہے کہ امام حسین کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد بھی اس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. لوگوں نے سنا، اور سر مبارک کی کرشمے اور کرامات کو دیکھنے کے بعد جنہیں کتنے یہودی اور راہب اسلام کے اندر داخل ہو گئے سر مبارک کو دیکھنے کے بعد اور اس کی کراماتوں کو دیکھنے کے بعد. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات ہو رہی تھی. اب صحابہ میں جب یہ کس طرح کی کوئی بات ہوتی نا کہ اللہ کے رسول نے ملاقات نہیں کی ایک دم چلے گئے تو ایک دم بے چینی ہو جاتی تھی، ایک دم بے چینی کہ آج کیا معاملہ ہو. سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ملاقات نہیں کی، نہیں معلوم کیا معاملہ ہے. ایک دم فوراً سب مل کر حضرت علی شیر خدا کو تلاش کیا. جب دیکھا تو حضرت علی شیر خدا اپنے دروازے کے پاس میں کھڑے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ نے پوچھا بھائی اللہ کے رسول کہاں؟ فرمایا ہے حضرت علی شیر خدا فرماتے کہ اندر حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے رسول اس میں مصروف ہے، اندر مصروف ہے. کہا کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں بھی جا کر اندر اللہ کے رسول کو مبارکباد دوں. کون کہہ رہے؟ صدیق اکبر یار غار، کہ مجھ کو اجازت دو میں بھی جا کر مبارکباد دوں. تو حضرت علی شیر خدا فرماتے میرے بھائی اندر جانے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. کہ میرے لیے بھی منع کیا کہ آج آپ کے لیے بھی منع کیا، جس کا گھر ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے. بھائی جس کا گھر ہے اس کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرے امام حسین کی پیدائش کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ رائی کا دانہ رکھنے کی بھی گنجائش نہیں. اگر سوئی ڈالی جائے تو فرشتوں کے پروں پہ گرے، اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اور حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ 4,40,000 فرشتے امام حسین کی ولادت پر مبارکباد دینے آئے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک عنہ فرمایا اچھا
یہ بہت بڑی بات کہی نا حضرت علی شیر خدا نے. یوں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ 4 لاکھ فرشتے حضرت امام حسین کی ولادت پر. مگر حضرت علی شیر خدا کی یہ بات سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے اس بات کا رد نہیں کیا کہ علی یہ تم کو کیسے معلوم چل گیا اور تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ 4 لاکھ اتنے فرشتے آ گئے کہ ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے. سیدنا صدیق اکبر وہیں بیٹھ گئے, دوسرے صحابہ بھی وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لے کر آئے اور تشریف لانے کے بعد میں اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کے اپنے صحابہ کو مبارکباد دی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی آگے بڑھ کر مبارکباد دی. سب نے مبارکباد دی آقا کو. جب مبارکباد دی نا تو ساتھ میں صیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ علی ایسے کہہ رہے تھے کہ اتنے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کو کیسے معلوم؟ کہا یا رسول اللہ جب وہ جماعت در جماعت آ رہے تھے تو ان کا ہر لاسٹ والا کہتا تھا کہ ہماری تعداد اتنی ہو گئی ہے, تو میں ان فرشتوں کو بھی دیکھ رہا تھا, ان کی تعداد بھی شمار کر رہا تھا. علی شیر خدا کا علم ہے کہ فرشتے بھی ان کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں. جب علی کی نگاہ سے فرشتے نہیں چھپ سکتے ہیں تو بتاؤ اللہ کے رسول کی نگاہ سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ دور. جب علی کی شان یہ ہے تو بتاؤ پھر مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو؟ بہرحال یہ بہت بڑی بات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ میں اس سے بھی عجیب بات تم کو نہ بتاؤں؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے, میں اس سے بھی عجیب تم کو بات نہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, ضرور بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان فرشتوں میں جو وہ فرشتے آ رہے تھے اور مبارکباد دینے کے لیے آئے, تو آج ان فرشتوں میں ایک ایسا فرشتہ بھی آیا کہ جس کے نہ بال و پر تھے اور جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے. اس کے بال نہیں تھے, اس کے پر نہیں تھے, بلکہ اس کا جسم کالا تھا. اللہ اکبر. تو میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے, یہ جو فرشتہ اس کو تم لے کر آئے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ علی کا تسلیم, جب ہم پہاڑی سے مطلب یہ کہ کعب پہاڑی سے گزر رہے تھے تو اس فرشتے نے ہم سے التجا کی, یہ کھائی میں پڑا ہوا تھا, اس نے التجا کی کہ کیسے کہاں جا رہے ہو؟ سب ایک شور برپا تھا. تو جب اس شور کو اس نے سنا تو اس نے التجا کی مالک مولا میں بھی تیرے حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی تیرے حسین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے حکم سے ہم لے آئے. پھر اس فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ علی کا تسلیم, ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا, آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے. میں نے آسمان سے جب جھانک کے دیکھا نا تو زمین پر ایک انسان ایسا چل رہا تھا کہ نہ جس کے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے نہ اس کی ٹانگیں تھی, بلکہ وہ گھسیٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا. میں نے دل کے اندر یہ سوچا کہ اس زندگی سے تو بہتر موت ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس زندگی سے بہتر تو موت ہے. یا رسول اللہ ابھی دل میں یہ خیال گزرا نہیں تھا کہ رب کے غضب کی بجلی میرے اوپر گری اور میرے بالوں پر اور پاؤں کٹ کے گر گئے اور مجھ کو ایک جزیرے کے اندر پھینک دیا گیا. جب سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اسی جزیرے میں پڑا رہا. جب فرشتوں کا گزر وہاں سے ہوا کہ نواسے رسول آپ کے یہاں حسین پیدا ہوئے, مبارکباد دینے آئے, تو میں نے التجا کی آج مجھ کو ساتھ لیا. آپ حسین کے صدقے میں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھ کو بالوں پر عطا فرما دے, اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کے لیے دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم, آپ اس کے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے بیٹے حسین کا ہاتھ اس کے جسم سے مس کر دیں. اپنے بیٹے حسین کا ہاتھ اس کے جسم سے مس کر دے, پھر حسین کے ہاتھ کی برکت دیکھیں. فرماتے آقا فرماتے میں نے حسین کا ہاتھ اس فرشتے کے جسم سے جیسے ہی مس کیا ہے, اللہ نے اس کو حسن و پر بھی عطا فرما دیے اور پہلے سے زیادہ خوبصورتی عطا فرما دی. اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. اور جیسے اس کو بالوں پر ملے فوراً وہ فرشتہ رونے لگا.
وہ فرشتہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ رو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، آج جس بچے کے صدقے میں مجھ کو سب حسن و بال و پر ملے ہیں اور مجھ کو سب کچھ واپس ملا ہے، ایک دن آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے۔ یعنی ولادت کی خوشی بھی ساتھ میں ہے، غم کے بھی مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں ہی ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننے کے بعد آنکھیں چشمان مبارک سے آنسو برسنا شروع ہو گئے، آنسو برسنا شروع ہو گئے کہ ہم اتنی بڑی خوشی ہے اور اسی خوشی کے موقع پر یعنی غم کی بات بھی سنائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس مقام کی سیدنا جبریل علیہ السلام نے مٹی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کی شان یہ ہو کہ خالی اگر ہاتھ لگ جائے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بالوں پر عطا فرما دے، جس مقام پر امام حسین کا جسد مبارک رکھا ہوگا اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرشتہ جس کو بالوں پر عطا کیے گئے ہیں قیامت تک میرے حسین کی قبر کا محافظ اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، اور جو حسین کے توسل سے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ ہر کسی کی دعا پر آمین کہتا ہے، آمین کہتا ہے۔ تو جس کی دعا پر فرشتہ آمین کہے اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور مقبول فرما لے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین کے بے شمار فضائل مناقب ہیں، بس یہ ہے تھوڑے سے وقت میں ان کا ذکر کیا، اللہ اسے قبول فرما، اسے قبول فرما لے، اور ان سے محبت کرنے والے ان کے ذاکرین میں اللہ ہمارا نام شامل فرمائے، وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بناتے۔ دوستو اپنے گھروں میں بھی کل کو صبح میں اپنے گھروں میں بھی امام حسین کے نام سے فاتحہ لگاؤ، اور جب فاتحہ لگاؤ تو اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ تاکہ تم اپنے بچوں سے کہو کہ آج بیٹا امام حسین کی پیدائش کا دن، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بات بیٹھے کہ جب شعبان کا چاند دکھے اور شعبان کے چاند کی جب 5 تاریخ ہو جائے ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے بھی امام حسین کی فاتحہ کریں، ہم چلے بھی جائیں تو امام حسین کی ہمارے بچے یاد منائیں۔ تو انشاءاللہ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی زیادہ بریانی بنانی ہے یا کھچڑا بنانا ہے، یہ کرنا کچھ نہیں تو پانی رکھ کر ہی فاتحہ لگا لو، پانی رکھ کے ہی فاتحہ لگا لو اگر کچھ نہیں تو، اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا ہی رکھ کے فاتحہ لگاؤ۔ سب سے بہتر تو یہ ہے، بزرگان دین کا معمول تھا اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب آپ کھانا کھاتے اپنے سامنے وہ جو کھانا ہوتا اس پر فاتحہ لگا کر کھانا کھاتے، اس پر فاتحہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات پڑھیے حضرت مجدد الفسانی کے، لوگ کہتے سامنے کھانا رکھنے کے بعد فاتحہ پڑھنا شرک و بدعت ہے، ارے مجدد صاحب کو پڑھیے، مجدد صاحب تو ہر کھانے پر فاتحہ لگا کر کھانا کھاتے۔ اور یہ مجدد الفسانی میں اس مجدد کی بات کہہ رہا ہوں کہ ان مجدد اعظم کو وہ بہاپی ہو دیوبندی ہو ہر مانتا ہے، مگر وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں اور جو دوسری باتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فاتحہ کو بہت سارے کہتے ہیں فاتحہ لگانا شرک و بدعت، یہ کہاں سے آیا؟ تو جاؤ مجدد صاحب سے پوچھو کہاں سے آیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہاں سے آیا۔ اور یہ آج کے مجدد نہیں، 500 سال پرانے مجدد ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی یہ میں بات نہیں کر رہا، بریلی کے امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا، مجدد الفسانی کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو بے شمار مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یعنی بیداری کا عالم میں دیدار ہوا آقا علیہ السلام۔ اور جب گوالیئر کی جیل میں آپ بند تھے تو گوالیئر کی جیل میں آپ فرماتے ہر روز مجھ کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان عظمت ہے۔ تو آئیے دو اشعار صلاۃ والسلام کے پڑھتے ہیں پھر فاتحہ خوانی۔